حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ 11 جمادی الاخری سن 1421 ہجری مطابق 11 ستمبر سن 2000 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتفرد بکمال العظمة والجلال المتقدس عن النظراء والامثال المتعالي عن الانداد والازداد والشركاء والاشكال. ابدع الكائنات المنوعات على غير مثال واتقن جميع المصنوعات فما يرى فيها تفاوت ولا اخلال وجعلها على وحدانيته آيات دوال. فسبحانه من إله عظيم لا تحصي الخلائق ما له من صفات الكمال ولا تنتهي المخلوقات إلى ما له من نعوت الجلال. وتقدس من ملك جليل لا نفاد لملكه ولا زوال. أحمده سبحانه على نعمه الجزال وأشكره والشكر لحفظ نعمه أوثق عقال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من صفات الكمال شهادة تنفي الشرك وتنافي الضلال. أرجوه أن يختم بها حياتي يوم الرحيل من الدنيا والانتقال وأن يؤمنني بها من كربات ذلك اليوم الشديد الكربات والأهوال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من نطق وقال أشرف نبي خص بأشرف مقامات الإرسال. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ 11 جمادی الاخری سن 1421 ہجری مطابق 11 ستمبر سن 2000 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتفرد بکمال العظمة والجلال المتقدس عن النظراء والامثال المتعالي عن الانداد والازداد والشركاء والاشكال. ابدع الكائنات المنوعات على غير مثال واتقن جميع المصنوعات فما يرى فيها تفاوت ولا اخلال وجعلها على وحدانيته آيات دوال. فسبحانه من إله عظيم لا تحصي الخلائق ما له من صفات الكمال ولا تنتهي المخلوقات إلى ما له من نعوت الجلال. وتقدس من ملك جليل لا نفاد لملكه ولا زوال. أحمده سبحانه على نعمه الجزال وأشكره والشكر لحفظ نعمه أوثق عقال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من صفات الكمال شهادة تنفي الشرك وتنافي الضلال. أرجوه أن يختم بها حياتي يوم الرحيل من الدنيا والانتقال وأن يؤمنني بها من كربات ذلك اليوم الشديد الكربات والأهوال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من نطق وقال أشرف نبي خص بأشرف مقامات الإرسال. أرسله والكفر مشتد فزال وظلام الظلال متراكم فاستحال. فأضحت به الحنيفية مشرقة لا لبس فيها ولا إشكال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صحب وخير آل صلاة وسلاما يبلغانهم من ربهم نهاية الآمال. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. خواتین و حضرات، گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائے مبارکہ کے نکات کو بیان کیا تھا اور تفصیل اور توضیح کے ساتھ اس کے نکات پر روشنی ڈالی تھی. چنانچہ اس درس کے اندر دعائے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے نکات کے سلسلے میں بات مشرح اور موضح ہو گئی تھی. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے اس کو بیان کیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 70ویں پارے میں سورہ انبیاء کے اندر کیا ہے، اور باری تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارا اور اپنی خطا کا اور غلطی کا اعتراف کیا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے توجہ فرمائی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر، اور مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کے کنارے پر جا کر ان کو اگل دے. چنانچہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی نے صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر جا کر اگل دیا. پوری تفصیل سے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسٹ کے اندر موجود ہے. چنانچہ باری تعالی نے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے پکارنے کی وجہ سے اور غلطی اور خطا کا اعتراف کرنے کی وجہ سے ان کو نجات دی. اور قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، عشاق ربانی کو، عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نجات دے دیتے ہیں، بچاتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فرمایا اسی طرح جو ایمان والا ہم کو شدائد اور مصائب میں پکارے گا اس کو ہم حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح نجات دیں گے، اور نجات دیتے ہیں اس ایمان والے کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ تو خواتین و حضرات ایک مخصوص پیغمبر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس مخصوص پیغمبر کی دعا کے نکات عرض کیے. لیکن جو لوگ پیغمبروں کی اتباع کرتے ہیں اور رسولوں کا کہنا مانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اوپر بھی رحم و کرم کی بارش فرماتے. اب یہ دور محمدی چل رہا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا ہے، قرآن پاک کا دور چل رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کا دور قیامت تک چلے گا، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں. لہذا یہ دور محمدی بہت لمبا چلے گا. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دور محمدی کب تک چلے، کیونکہ قیامت کا صحیح علم باری تعالیٰ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی اور یہ دنیا کا نظام کب منتشر ہوگا، کب بکھرے گا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لہذا اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے، یا جو لوگ بھی قیامت تک دنیا میں آئیں گے ان کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی لازم اور ضروری ہے. لہذا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر گھڑی کے اندر چلتا ہے اور اپنا اوڑھنا بچھونا پیغمبر خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو بنا لیتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں. باری سبحانہ و تعالی کا سچا دوست وہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا والوں کی بات کو نہ مان کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا. انہی ولیوں کے بارے میں اور انہی بزرگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک کے 11ویں پارے میں سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ قیامت میں غمگین ہوں گے، بلکہ دنیاوی زندگانی کے اندر بھی ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان اللہ کے ولیوں کے واسطے خوشخبری اور بشارت ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے
اپنے ان ولیوں اور بزرگوں اور مقربین کا مقام اعلیٰ بالا اور برتر بنایا، جس کی بنیاد پر تمام کے تمام لوگ ان اللہ کے ولیوں کی زندگی کو دیکھ کر رشک کرنے لگے، تعجب کرنے لگے کہ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب قرآن اور حدیث کے مطابق رہتا ہے، اور یہ ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر گھڑی کے اندر باری تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ولیوں میں سے اور ان بزرگوں میں سے خواتین و حضرات، ہمارے ہندوستان کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سن 505 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور ان کا انتقال وفات سن 633 ہجری میں ہے، جیسا کہ کتاب اخبار الاخیار کے اندر صفحہ نمبر 59 پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہی تاریخ وفات لکھی ہے، یہی سن وفات لکھی ہے اور یہی سن ولادت لکھی ہے۔ چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے والد کا نام کمال الدین احمد تھا، اور یہ شہر اوش کے رہنے والے تھے، اور شہر اوش ماوراء النہر کے قریب واقع تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کمال الدین احمد کو یہ ایسا فرزند دلبن عنایت فرمایا اور ایسا شاندار پسر، شاندار لڑکا عنایت فرمایا کہ جس کا شہرہ تمام کے تمام لوگوں کے درمیان آگے چل کر ہونے والا تھا، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی چہار دانگ عالم کے اندر مشہور و معروف کرنے والے تھے، اور اس کے ذریعے سے سینکڑوں لوگوں کو ہدایت دینے والے تھے جو ضلالت اور گمراہی کے کنویں کے اندر گر پڑے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور ان لوگوں کی رہنمائی کے واسطے خواجہ کمال الدین احمد کے گھر میں ایسا شاندار لڑکا تولد فرمایا جس کے ذریعے سے سینکڑوں گمراہ لوگوں نے ہدایت پائی۔ چنانچہ خواجہ کمال الدین احمد جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے والد گرامی قدر ہیں، باپ ہیں، جس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ صرف 1.5 سال کے تھے، اس وقت باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، خواجہ کمال الدین احمد کا انتقال ہو گیا، صرف 1.5 سال کی ان کی عمر تھی۔ ماں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عنایت فرما رکھی تھی جو بے انتہا پاک دامن تھی اور زیور عصمت سے آراستہ تھی، اور ماں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک اور صالح عنایت فرمائی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی پرورش میں مصروف رہی۔ خواتین و حضرات، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خیر المجالس کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ 5 سال کے ہوئے تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ ہم آپ کو درمیان میں بتاتے چلیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ شیخ ہیں اور پیر ہیں بابا فرید الدین گن شکر علیہ الرحمہ کی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا مزار گوہر بار، مزار پرانوار مہرولی کے اندر نئی دہلی میں موجود ہے۔ لوگ حضرت کے مزار گوہر بار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں۔ خیر، یہ بات تو میں نے آپ کے سامنے ضمناً بیان کی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ
جب 5 سال کے ہوئے، باپ کا تو انتقال ہو چکا، غور سے سنیں، تو آپ کی پڑوس میں ایک نیک آدمی رہتا تھا. آپ کی امی جان نے اس نیک پڑوسی کو بلایا اور بلانے کے بعد تھوڑے سارے چھوارے ایک طباق میں رکھے اور اس نیک پڑوسی سے یہ بات کہی کہ دیکھو، آپ کو معلوم ہے کہ اس بچے کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور اکیلے میرے کاندھوں کے اوپر اس بچے کی مکمل ذمہ داری ہے، پوری ذمہ داری ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ 5 سال کا ہو چکا ہے، اس کو کسی نیک استاذ کے حوالے کر دوں. لہذا یہ طباق کے اندر کچھ چھوارے ہیں، کچھ میٹھا ہے، آپ یہ چھواروں کا طباق میرے ہاتھ میں سے لیں اور میرے اس 5 سال کے بچے کو لے جائیں، اور لے جانے کے بعد اس معصوم بچے کو قطب الدین بختیار کاکی کو کسی اچھے استاذ کے سپرد کر دیں تاکہ وہ شاندار استاد میرے بچے کو پڑھائے لکھائے، قرآن کریم کا علم سکھائے، احادیث کریمہ کا علم سکھائے، تاکہ میرا بچہ عالم ہو جائے، قرآن پاک کے علوم اور فنون اس کو آ جائیں، احادیث کریمہ کے مسائل یہ سیکھ جائے، احادیث کریمہ کا فن اس کو آ جائے، علم اس کو آ جائے. وہ پڑوسی بولا مائی بہت اچھا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم. پڑوسی کی مدد کرنا تو شریعت اسلامیہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ فعل ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے بچے کو، اس 5 سالہ بچے کو کسی اچھے استاذ کے حوالے کرے دیتا ہوں. چنانچہ وہ نیک پڑوسی حضرت سے بولا، جبکہ حضرت کی عمر 5 سال کی تھی، بیٹے آؤ آؤ بیٹے میرے ساتھ آؤ. چنانچہ وہ پڑوسی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو لے کر چلا. راستے میں ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی. اس اللہ کے ولی نے پوچھا کہ یہ لڑکا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ پڑوسی بولا حضرت کا اس اللہ کے ولی سے کہ بھائی بہت نیک خاندان سے یہ بچہ ہے، لیکن اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یتیم بچہ ہے یہ. اس کی ماں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اسے کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں لے جا کر کسی اچھے استاذ کے حوالے کر دوں، اور میں ان کا پڑوسی ہوں، لہذا میں بہترین استاذ کی تلاش میں نکلا ہوں تاکہ اس بچے کو اس بہترین استاذ کے حوالے کر دوں. اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اے اس بچے کے پڑوسی، تو یہ کام میرے سپرد کر دے، میرے حوالے کر دے اس بچے کو. میں اس بچے کو ایسے معلم کے پاس لے جاؤں گا، ایسے استاذ کے پاس لے جاؤں گا کہ اس استاذ کی برکتوں سے یہ لڑکا صاحب کمال ہو جائے گا، بہت شاندار بن جائے گا. یہ کلام سنتے ہی وہ حضرت کا نیک پڑوسی اس بات پر راضی ہو گیا، اور اس نیک پڑوسی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو اس اللہ کے ولی کے حوالے کر دیا کہ بہت اچھا، ٹھیک ہے، آپ یہ کام انجام دے دیں. چنانچہ وہ اللہ کا ولی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو لے کر چلا، اور سیدھا چلتے چلتے شیخ ابو حفص علیہ الرحمہ کی خدمت شریفہ میں پہنچا، اور شیخ ابو حفص علیہ الرحمہ کے حوالے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کر دیا، اور اس پہنچانے والے اللہ کے ولی نے شیخ ابو حفص علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ اس لڑکے کو آپ پڑھائیے، اس لڑکے کو آپ اسلامی علم سکھائیے، قرآن کا علم دیجیے، احادیث کریمہ کا علم دیجیے،
اور یاد رکھیے میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ لڑکا اللہ کا ولی بنے گا. اس پر نظر کرم فرمائیے گا، نظر شفقت فرمائیے گا، اور اس کی دیکھ بھال رکھیے گا اور اس کی تربیت فرمائیے گا. چنانچہ جب وہ اللہ کا ولی شیخ ابو حفص علیہ الرحمہ کے پاس سے واپس آنے لگا اور رخصت ہونے لگا تو شیخ ابو حفص علیہ الرحمہ نے اس اللہ کے ولی سے پوچھا، بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے پوچھا، جن کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی، کہ بیٹے جانتے ہو کہ یہ کون بزرگوار تھے جو تم کو اس مدرسے میں میرے پاس لائے تھے؟ بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے عرض کیا کہ شیخ میں نہیں جانتا کہ یہ مجھ کو آپ تک لانے والا کون انسان تھا. میری امی نے تو میرے پڑوسی کے حوالے کر دیا تھا اور یہ راستے میں میرے پڑوسی کو ملے، لہذا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کام میرے حوالے کر دے، میں اس کو شاندار استاذ کے پاس لے کر جاؤں گا جو اس کی شاندار تربیت کرے گا. شیخ ابو حفص علیہ الرحمہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ بیٹے تم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری دستگیری کے لیے اور تم کو میرے پاس پہنچانے کے لیے ان بزرگوار کو بھیجا جو تم کو راستے میں ملے. یہ بزرگوار حضرت خضر تھے جو لوگوں کو راستہ بتلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر حضرت خضر کے بارے میں بھی عرض کروں گا پوری تفصیل کے ساتھ کہ یہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے. یہ اتنا شاندار بندہ، اتنا اونچا بندہ ہے حضرت خضر کہ ان کے پاس جانے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا تھا، جس کا پورا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے. بیٹے تم نہیں جانتے یہ تو حضرت خضر تھے، لوگ تو ان کی ملاقات کو ترستے ہیں، اور یہ تمہاری ان سے ملاقات کتنی آسانی سے ہو گئی، تم واقعی بڑے خوش قسمت معلوم ہوتے ہو. اور واقعی بہت زیادہ خوش قسمت تھے حضرت. بختیار کے معنی ہی خوش قسمت کے ہیں. جس کا نصیب اچھا ہو، جس کی قسمت اچھی ہو، فارسی میں اس کو بختیار بولتے ہیں. خیر یہ بات ختم ہو گئی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے شیخ ابو حفص علیہ الرحمہ کی خدمت میں رہ کر قرآن پاک اور آداب شریعت حاصل کیے اور اخلاق ظاہری اور اخلاق باطنی کی کے حصول کے اندر کافی کوشش کی، اور اسی طرح روحانیت سے بھی آپ مالا مال ہوئے. چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ بڑے ہونے کے بعد شیخ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے دست حق پرس پر بیعت ہوئے. اصفہان کے اندر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ شہر اوش کے اندر ہی ملاقات ہوئی تھی. بہرحال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ شیخ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور خواجہ غریب نواز ان کے پیر بنے اور یہ ان کے مرید بنے. چنانچہ کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ بڑے ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت عبادت کرتے تھے. چنانچہ تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ رات دن میں 250 رکعت نفل ادا کرتے تھے. فرض نمازیں علیحدہ نہیں. اللہ تعالیٰ بزرگوں کے اوقات میں برکت دیتا ہے. اور 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. روزانہ کا معمول تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک 3000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لیں. بڑی بات تھی. اب جناب 250 رکعت نفل، 5 وقتہ نمازیں علیحدہ، قرآن پاک کی تلاوت علیحدہ،
باقی ذکر اور وظائف علیحدہ، اور ساتھ ساتھ 3000 مرتبہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ میری مستقل کیسٹ ہے درود اور سلام کے عنوان سے، اس میں پوری تفصیل میں نے عرض کی کہ درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے اور سلام بھیجنے کا کیا مطلب ہے۔ کلام پاک کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے اندر اللہ نے درود شریف بھیجنے کا حکم دیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بات نہیں، روزانہ رات کو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کیا ہوا خواتین و حضرات، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ واقعہ بھی تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ہندوستان کی مستند تاریخ ہے، فارسی میں یہ تاریخ ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، کہ شہر اوش میں ایک صاحب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے مرید تھے، ان کا نام رئیس احمد تھا۔ سننے کی بات ہے، دیتے ہو، یہ رئیس احمد نے خواب کے اندر سوال کیا اس نورانی چہرے والے سے، نورانی آدمی سے، اور یہ بارگاہ کس کی ہے، یہ محل کس کا ہے، یہ بھی بتاؤ۔ چنانچہ اس نورانی چہرے والے آدمی نے رئیس احمد کو جواب دیا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ شاندار محل، نور والا محل ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محل کے اندر تشریف رکھتے ہیں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر پہنچاتے ہیں، اور اندر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج اور پیغام اس آدمی تک پہنچاتے ہیں، گویا سفیر کا کام انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات سنتے ہی خواب دیکھنے والے رئیس احمد نے، جو مرید تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آپ میرا پیغام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، اور میری طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ عرض کر دیجئے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا ایک مرید جس کا نام رئیس احمد ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا اس کو دیدار کے واسطے اندر بلا لوں یا دیدار کے واسطے اندر نہ بلاؤں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بہت اچھا، ٹھیک ہے رئیس احمد، میں تمہارا پیغام اندر پہنچائے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رئیس احمد کا یہ پیغام لے کر اندر محل کے اندر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب لے کر آئے۔ رئیس احمد نے پوچھا آپ نے میرا پیغام اندر پہنچا دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی میں نے آپ کا پیغام اندر پہنچا دیا۔ کیا جواب ملا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رئیس احمد، تمہارے پیغام کے جواب میں اور تمہاری التماس کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رئیس احمد سے کہہ دو ابھی تمہارے اندر مجھ رسول اللہ کو دیکھنے کی قابلیت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ آنکھیں بڑی شاندار ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں۔ چنانچہ تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچاؤ، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے کہو رسول اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد کہ کیا بات ہے کہ 3 دن سے درود شریف کا تحفہ جو تم ہمیں روزانہ رات کو بھیجتے تھے 3 دن سے وہ تحفہ نہیں پہنچا، 3 دن سے ناغا ہو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچوایا رئیس احمد کے ذریعے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی خدمت شریفہ میں۔ چنانچہ بات کیا ہوئی تھی خواتین و حضرات؟ روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا جو معمول تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا، وہ 3 دن سے ناغا ہو رہا تھا، کیونکہ یہ سفر پر جانا چاہتے تھے۔ ان کی امی جان نے مناسب سمجھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی شادی کر دی جائے، لہذا ایک نیک عورت سے ان کی شادی کر دی گئی، اور اس شادی کی مشغولیت کی وجہ سے اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے 3 دن مسلسل درود شریف پڑھنے کا ناغا رہا۔ اب جب رئیس احمد نے صبح کو اپنے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور یہ عرض کیا کہ اے میرے شیخ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 3 دن سے درود شریف کا تحفہ میرے پاس نہیں پہنچا، کیا بات ہے؟ بس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے ذہن و دماغ میں بات آئی کہ اس شادی کی وجہ سے، اس عورت کی وجہ سے 3 دن کا درود شریف کا میرا ناغا ہوا۔ تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک بات پہنچتے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے اس عورت کو طلاق دے دی، اور طلاق دے کر بغداد کی سمت روانہ ہوئے، اور وہاں کے شیوخ سے، عارفوں سے، بزرگوں سے، اولیاء کرام سے ملاقات کر کے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ اور شیخ اوحد الدین کرمانی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیوز و برکات ان بزرگوں سے حاصل کیے۔ اور اسی طرح اس عرصے میں شیخ جلال الدین تبریزی علیہ الرحمہ جب دوبارہ خراسان سے بغداد میں آئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو دیکھا تو ان سے بڑی محبت کی جلال الدین تبریزی علیہ الرحمہ نے، اور شیخ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو حضرت شیخ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی خبر پہنچائی کہ شیخ خراسان سے ہندوستان کی طرف تشریف لے گئے ہیں اور اب دہلی کے اندر رونق افزا ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ اپنے پیر خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے اشتیاق ملازمت سے نہایت بے قرار ہوئے اور ہندوستان کی جانب روانہ ہو گئے، اور اپنے پیر کی مفارقت اور جدائی ان کو گوارا نہ ہوئی۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ یہ وہ زمانے ہیں خواتین و حضرات کہ اس زمانے کے اندر دہلی کے اندر حکومت چل رہی تھی سلطان شمس الدین التمش کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دہلی کے اندر اس وقت اس بادشاہ کو جو بٹھایا تھا، اس کی حکومت قائم کروائی تھی،
تو ساتھ ساتھ اس بادشاہ کو نیکی بھی عنایت فرمائی تھی. بادشاہ ہو کر یہ بہت نیک تھا اور بہت کم عمر کے اندر اس نے ترقی کر لی تھی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کم عمر میں ترقی دے دے. بعض لوگ لمبی لمبی عمر ہو جانے کے بعد بھی ترقی نہیں کر پاتے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ جوانی کے اندر ہی ترقی دے دیتے ہیں. دین کی بھی ترقی دے دیتے ہیں, دنیا کی ترقی بھی دے دیتے ہیں. تو بادشاہ کی عمر 26 یا 27 سال کی ہوئی کل. جوانی کے اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا. یہ بادشاہ التمش جو تھا, جس کا اصل تلفظ ہے التتمش, اور انگلش کے اندر اس کو لکھا جائے گا ILTUTMISH. یہ اس کی اسپیلنگ ہے. اصل تلفظ اس کا التمش کا التتمش ہے. یہ بادشاہ سن 660 ہجری کے اندر پیدا ہوا اور 633 ہجری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. یعنی 1210 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1235 عیسوی میں اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا. بڑی کم عمر تھی اس کی, لیکن بزرگوں سے بہت محبت کرتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جو بزرگوں سے محبت کرے گا, اللہ کے ولیوں سے محبت کرے گا, وہ صحابہ کرام سے ضرور محبت کرے گا. جو صحابہ کرام سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور محبت کرے گا. اور جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بے انتہا محبت کرے گا. یہ تو محبت کی سیڑھیاں ہیں, محبت کا زینہ ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ مسئلہ چلتا ہے. یہ التتمش جو ہے خواتین و حضرات, ترکی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ترکی زبان میں فوج کے ہیں, یا فوج کے سردار کے ہیں, یا 6 کے عدد کے ہیں. لیکن سلطان شمس الدین علیہ الرحمہ کو یہ خطاب عنایت کیا گیا تھا. اصل نام تو ان کا شمس الدین تھا. یہ بادشاہ خواتین و حضرات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے بے انتہا عقیدت رکھتا تھا, بے انتہا محبت رکھتا تھا. یہاں تک کہ نئی دہلی کے اندر جو قطب مینار کھڑا ہوا ہے, یہ قطب مینار اسی بادشاہ التمش نے بنوایا تھا. اور کس کی یاد میں بنوایا تھا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی یاد میں بنوایا تھا. اسی مناسبت سے اس مینار کا نام قطب مینار رکھا, کیونکہ خواجہ کا نام قطب الدین بختیار تھا. اتنی عقیدت تھی اس بادشاہ کو, اور حضرت کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا بادشاہ التمش. اب لوگ اس کو التمش بولتے ہیں, اصل تلفظ التتمش ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دین پھیلاتے رہے اور لوگوں کو برابر ہدایت کے راستے پر گامزن کرتے رہے, کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی یہی تھا کہ وہ گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے, اور باقی تمام پیغمبران بھی دنیا کے اندر اسی واسطے تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے 18ویں پارے میں سورہ فرقان کی پہلی آیت, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پیغمبر کو تو بھیجا ہی اسی واسطے ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نذیر بنے, اللہ سبحانہ و تعالی کے عذابوں سے ڈرانے والا بنے. بہرحال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ جن دنوں دہلی کے اندر تھے تو بادشاہ شمس الدین التمش ہفتے کے اندر 2 مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا تھا, اور 2 زانو ہو کر حضرت کے سامنے بیٹھتا تھا. ساری حکومت اس کے ہاتھ میں تھی, لیکن 2 زانو ہو کر اللہ کے اس ولی کے سامنے بیٹھتا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے والے کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا کرتے, کسی مالدار اور امیر کبیر کے سامنے نہیں جھکا کرتے. جس زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ دہلی کے اندر قیام پذیر تھے, تو اس زمانے کے اندر شیخ جمال الدین محمد بستامی علیہ الرحمہ
بادشاہ کے بہت مقرب تھے اور شیخ الاسلام کا عہدہ ان کو ملا ہوا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے یہ عہدہ شیخ نجم الدین صغرا کو عنایت کر دیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ وہیں دہلی کے اندر تھے، لیکن تمام کے تمام لوگ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے. جہاں کو شیخ نکل جاتے، دہلی کے اندر جہاں حضرت کا پیر پڑتا وہاں آپ کے پیروں کے نیچے کی مٹی لوگ تبرکاً اٹھا لیتے اور اس مٹی کو چومتے کہ یہ اللہ کے ولی کے پیروں کے نیچے کی خاک اور مٹی ہے. شیخ الاسلام شیخ نجم الدین صغرا جب ان تمام کی تمام کیفیات کو دیکھتے تھے تو سوچتے تھے کہ بتائیے لوگ میری ملاقات کو آتے نہیں، مجھے سلام کرنے آتے نہیں، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو بہت زیادہ اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں. جہاں کو حضرت خواجہ تشریف لے جاتے ہیں وہیں کو چل پڑتے ہیں، اور میں اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہونے کے باوجود اس تمام اعزاز و اکرام سے محروم ہوں. چنانچہ خواتین و حضرات، اسی زمانے کے اندر دہلی میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ الرحمہ تشریف لے آئے اور ان کے سامنے یہ تمام کی تمام بات رکھی گئی کہ شیخ نجم الدین صغرا جو ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جیسے دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے جلا کرتے ہیں. کبھی مال سے جلتے ہیں، کبھی قابلیت سے جلتے ہیں، کبھی عزت سے جلتے ہیں اور عزت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. جلا کرو، اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز عنایت فرما دے گا اس کو کوئی چھیننے والا نہیں، کوئی چھیننے والا نہیں. کلام پاک کے اندر اس لیے فرمایا گیا 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے اندر، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فیصلہ فرما لیا کہ بھئی چلو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو میں دہلی سے اجمیر لیے جاتا ہوں. اب بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو حضرت شیخ دہلی سے اسی بنیاد پر اجمیر لے جانا چاہتے ہیں، اور تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی. چنانچہ جب اس بات کی اطلاع ان لوگوں کو ہوئی تو تمام کے تمام دہلی کے رہنے والے بے چین ہو گئے. حضرت شیخ خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو دہلی سے لے جانے لگے تو ہزاروں لوگ آہو بکا کرنے لگے، ہزاروں لوگ آنسوؤں سے رونے لگے، اور تمام کے تمام دہلی کے لوگوں نے اس بات کی درخواست کی کہ شیخ آپ ہمارے اس بابرکت انسان کو دہلی سے اجمیر لے کر نہ جائیں بلکہ دہلی کے اندر رہنے دیں. خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے جب لوگوں کا یہ حال دیکھا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے لیے لوگوں کی اتنی محبت دیکھی تو فرمایا کہ قطب الدین اب میں تمہیں دہلی سے اجمیر لے کر نہیں جاتا، اتنے لوگوں کا دل توڑنا میرے بس کی بات نہیں. اتنے لوگ تمہاری محبت میں رو رہے ہیں اور تمہارے ساتھ اتنا تعلق رکھتے ہیں، اور ایک حاسد کی وجہ سے، ایک جلنے کی وجہ سے میں دہلی سے تم کو اجمیر لے جاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ دل کا دکھانا یہ مجھے پسند نہیں. اس بات کو تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا کہ جائز کاموں میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. تمام کے تمام لوگوں نے رو کر آہو بکا کر کے خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ کو مجبور کر دیا اس بات کے اوپر کہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو دہلی سے اجمیر لے کر نہ جائیں.
تمام کے تمام لوگوں نے جب یہ بات محسوس کی کہ حضرت خواجہ نے قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو لے جانے سے انکار کر دیا اور یہ فرما دیا کہ اتنے کثیر لوگوں کا دل توڑنا میرے بس کی بات نہیں، تو فرمایا کہ یہیں پر رہو، اور فرمایا یہ بھی کہ اے قطب الدین، دہلی کو اور تیری ذات کو میں نے خدا کی حمایت میں دیا، خدا کی حفاظت میں دیا کہ خدا بڑا ہے تو اس کی حفاظت بھی بڑی ہے۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی بہترین حفاظت کرتا ہے۔ ان کو کاکی کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ سن لیں۔ کاک کے معنی روٹی کے آتے ہیں، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ پہلی بیوی کو تو یہ طلاق دے چکے تھے صرف اس بنیاد پر کہ اس کی وجہ سے 3 دن میں درود شریف نہیں پڑھ سکا۔ بھائی بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوسری اور شادی کی، اور اس بیوی سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے۔ ایک کا نام حضرت نے احمد رکھا، دوسرے کا نام محمد رکھا۔ پرانے زمانے کے اندر لفظ محمدی احمدی نام کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ اس زمانے کی طرح نہیں کہ للو پلو ٹلو نہ معلوم کیا کیا لوگ نام رکھتے ہیں اور بنا پوچھے رکھ لیتے ہیں، غلط معنی کا نام رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیا نام ہو جو خاندان میں نہ ہو۔ خدا کی قسم، لفظ محمد سے پیارا کوئی لفظ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے اور رسول کے عاشق کے نزدیک تو لفظ محمد اور احمد بہت پیارا لفظ ہے۔ پرانے زمانے کے اندر اس لفظ محمد سے بہت محبت کی جاتی تھی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کا نام محمد، ان کے باپ کا نام محمد، دادا کا نام محمد، تینوں کا ایک ہی نام۔ وہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ارے بھائی دادا کا نام بھی وہی، باپ کا نام بھی وہی اور بیٹے کا نام بھی وہی، ارے تینوں نام مل گئے؟ نہیں، ملتے ہو کوئی بات نہیں، لیکن لفظ محمد کی برکتیں یہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح خواتین و حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرتا ہے، اسی طرح لفظ محمد سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کوئی کاروبار تو کیا نہیں تھا۔ ایک بیٹے کا نام احمد رکھا، دوسرے کا نام محمد رکھا۔ محمد 7 سال کی عمر میں انتقال کر گیا اور اس کی ماں رونے لگی بیٹے کے انتقال پر۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، ہمارے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ ہماری بیوی روتی کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، 7 سال کی عمر تھی۔ تو حضرت نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کی اطلاع پہلے سے ہو جاتی تو میں اس کی تندرستی کے واسطے حضرت شافی مطلق سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا۔ بہرحال اس کی موت مقدر تھی، یہ مر گیا، اب اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اپنی بیوی کو رونے چلانے سے اور آہو بکا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنا شریعت میں منع ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ خواتین و حضرات جس مقام پر رہتے تھے تو پڑوس میں ایک سبزی فروش کی بیوی بھی رہتی تھی، سبزی فروش بھی رہتا تھا، سبزی فروش کا مکان تھا، پڑوسی کے یہاں سبزیوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ چنانچہ سبزی فروش جس کا نام شرف الدین تھا، اس کی بیوی کبھی کبھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے پاس پڑوس کی وجہ سے آ جایا کرتی تھی۔ جیسے پڑوس کی عورتیں پڑوس میں جاتی رہتی اور پڑوس کے مرد پڑوس کے مردوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ پڑوسی سے تو 24 گھنٹے کا واسطہ ہے۔ کبھی کبھی وہ آ جایا کرتی تھی اس سبزی فروش کی بیوی حضرت کی بیوی کے پاس، اور جس وقت حضرت کے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی موجود نہ ہوتی تھی اور 1-2 فاقے کی نوبت پہنچتی تھی
تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی بیوی اس سبزی فروش کی عورت سے بیوی سے کچھ ادھار لے لیا کرتی تھی اور اپنے لڑکوں کے اوپر اپنے متعلقین کے اوپر صرف کر دیا کرتی تھی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اس بات کی بالکل اطلاع نہیں تھی کہ میری بیوی برابر کے سبزی فروش کی بیوی سے اس طرح قرض لے لیتی، ادھار لے لیتی ہے. اور جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے کچھ حضرت کی خدمت میں پہنچاتا تھا تو حضرت کی بیوی وہ قرض ادا کر دیا کرتی تھی. ایک دن کیا ہوا سننے کی بات کہ اس پڑوسی سبزی فروش کی بیوی نے حضرت کی بیوی سے باتیں کرتے کرتے یہ بات کہی کہ دیکھو جی، میری وجہ سے تم اپنا پیٹ پالتی ہو، میری وجہ سے تمہارے بچوں کا پیٹ پلتا ہے. گویا تانا دیا، احسان جتلایا. آدمی کوئی چیز کسی کو ہدیے میں دے، سیب دے، امرود دے، بھنٹے دے یا کوئی اور سبزی دے یا جناب امرود دے یا کوئی اور مال دے تو دینے کے بعد احسان نہیں جتلانا چاہیے. اللہ کے لیے دے دیا، بس دے دیا. نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کنویں میں ڈال، اللہ اس کا بدلہ دے گا. احسان جتلانے سے خواتین و حضرات احسان کرنے کا ثواب جاتا رہتا ہے. جو دے دیا وہ ختم ہو جاتا ہے ثواب. اور قرآن کریم میں اس کو منع کیا گیا کہ احسان کرنے کے بعد، دینے کے بعد جتلانا نہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. فرمایا احسان مت جتلانا. اب سبزی فروش کی بیوی نے حضرت کی بیوی کے اوپر یہ تانا مارا اور احسان جتلایا کہ اگر میں ادھار نہ دوں تو تیرے بچے بھوکوں مر جائیں گے، تیرا میاں بھوکوں مر جائے گا. یہ تو میں ادھار دیتی ہوں تجھ کو سبزی اور آٹا وغیرہ اور کچھ پیسے. حضرت کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ میری بیوی برابر کی پڑوسن سے ادھار لیتی ہے. چنانچہ خواتین و حضرات، حضرت کی بیوی نے جب یہ تانا سنا تو اس کو بہت برا لگا اور اپنے دل کے اندر حضرت کی بیوی نے یہ عہد و پیمان کر لیا کہ اب اس پڑوسن سے ادھار نہیں لوں گی، کوئی قرضہ نہیں لوں گی. ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی بیوی نے کسی تقریب کی وجہ سے یہ تمام کی تمام بات اپنے شوہر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے کان میں ڈال دی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تو اللہ والے تھے. اللہ والا کب تانا برداشت کر سکتا ہے؟ لات مار دیتا ہے ایسی چیز کو، لات مار دیتا ہے ایسے سونے چاندی پر. ہوگی تیری مالداری، ہمارے پیروں تلے ہے. بہت حضرت کو برا لگا اور کچھ دیر مراقبے میں جا کر سر اٹھایا اور اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا کہ اے نیک خاتون، خبردار آئندہ اس پڑوسن سے ادھار مت لینا. بولی پھر گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ حضرت نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جس اللہ نے یہ آل اولاد دی ہے، گھر کے متعلقین دیے ہیں، وہ غیب سے انتظام کرے گا. بھروسہ کر اللہ پر. اللہ بڑا ہے تو اللہ کا رزق بھی بڑا ہے اور بنا احسان دیتا ہے اللہ. اس کا کوئی احسان نہیں ہوتا، احسان جتلاتا نہیں. اور دیکھ اے بی بی، اگر تو گھبراتی ہے کہ تیرا پیٹ کہاں سے پلے گا، تیرے بچوں کا پیٹ کہاں سے پلے گا، تو مجھے کہاں سے کھانے کو بھجوائے گی، تو جب تجھے ضرورت ہوا کرے کھانے کی، روٹی کی، گرما گرم روٹی کی، دیکھ یہ سامنے میرے حجرے کے اندر طاق بنا ہوا ہے. جب تجھے کھانے کی ضرورت ہو، ناشتے میں، دوپہر میں، رات میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس طاق میں ہاتھ ڈالنا، گرما گرم روٹی تجھے ملے گی. گرما گرم روٹی. اس پڑوسن سے ادھار مت لینا. اور گرما گرم سالن تیرے پاس آئے گا.
جس قدر ہو تو ضرورت کے مطابق لے لیا کر. تقریر ختم ہونے جا رہی ہے. اگر تجھے 4 روٹیاں مطلوب ہو تو 4 روٹیاں لے لیا کر. 10 روٹیاں تجھے چاہیے 10 روٹیاں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر میرے اس کمرے کے طاق میں ہاتھ ڈالنا، تیرا سارا کا سارا کھانا اللہ غیب سے پہنچوا دے گا. بس اس دن سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی بیوی جب بھی اس کو ضرورت ہوتی روٹی کی، گرما گرم روٹی، اس طاق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہاتھ ڈالتی اور گرما گرم روٹی کو حاصل کر لیتی تھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو وہ گرما گرم روٹیاں اللہ کی طرف سے حضرت خضر پہنچاتے تھے. چنانچہ کبھی کبھی حضرت سے حضرت کے احباب، حضرت کے دوست کہتے کہ حضرت گرم روٹی کھانے کو طبیعت چاہ رہی ہے. عجیب و غریب حضرت کی کرامت تھی. خواتین و حضرات اور بزرگوں کی کرامتیں برحق ہوتی، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے. جیسے نبی کا معجزہ بالکل برحق ہوتا ہے، ایسے ہی اولیاء کرام کی کرامتیں بالکل برحق ہوتی. تو دوست کہتے کہ خواجہ گرم گرم روٹیاں کھانے کو طبیعت چاہ رہی ہے اور ہمیں گرما گرم روٹیاں آپ کھلا دیں. تو حضرت خواجہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور گرما گرم روٹیاں کھلا دیتے. یہ حضرت کی شاندار کرامت تھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو اسی کرامت کی وجہ سے کاکی کہتے ہیں، کیونکہ کاک کے معنی روٹی کے آتے ہیں. برابر اللہ سبحانہ و تعالی کے مراقبے کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ رہتے تھے اور تمام کے تمام لوگ حضرت کے فیوض و برکات سے مستفید ہوتے تھے. حضرت کے کچھ خلفاء بھی ہوئے ہیں، جیسے بابا فرید الدین گن شکر علیہ الرحمہ، جیسے خواجہ بدر الدین غزنوی علیہ الرحمہ، جیسے خواجہ عماد الدین علیہ الرحمہ، جیسے سید محمد صغرا علیہ الرحمہ، جیسے شیخ محمود علیہ الرحمہ، اور جیسے شیخ معیز الدین علیہ الرحمہ، اور جیسے شیخ حامد الدین علیہ الرحمہ، اور جیسے خواجہ سعد علیہ الرحمہ، اور جیسے قاضی عماد علیہ الرحمہ. یہ 9 خلفاء ہیں اور ان 9 خلفاء کے یہ نام تاریخ مشائخ چشت کے اندر صفحہ نمبر 154 پر پروفیسر خلیق احمد نظامی علیہ الرحمہ نے لکھے ہیں، تحریر فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے فیوض و برکات زیادہ تر بابا فرید الدین گن شکر علیہ الرحمہ سے پھیلوائے اور ان کی نشر و اشاعت کروائی.